میں دلہن بنی ایک چھوٹے سے ڈربے نما کمرے میں بیٹھی تھی جہاں کی سیلن زدہ دیواروں سے ایک عجیب سی بوسیدہ سی بو آ رہی تھی۔ کئی سال پرانا تعمیر شدہ چھوٹا سا گھر جس کا چھوٹا سا کمرہ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میرے اندر دل کی یہ کیفیت تھی کہ دروازہ کھولوں اور بھاگ جاؤں یہاں سے۔ میری آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپک کر اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا ایک لگژری فلیٹ کا ایک بڑا کشادہ سا کمرہ، نفیس فرنیچر، گلابوں کے پھولوں سے سجا ہوا کمرہ اور ایک خوبصورت احساس من پسند ہمسفر کے ہونے کا۔ وہ لمحات میرے لیے اذیت سے بن گئے تھے جو میں نے پہلے کسی کے سنگ بڑی خوشی سے گزارے تھے۔ کمرے کی دستک پر میری بند آنکھیں کھلی تھیں۔ میں نے اپنے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ سامنے دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی احساس تک نہیں تھا۔ میں نے خود اس زندگی کا انتخاب کیا تھا، ایک بدتر زندگی کا، کیونکہ شادی سے ایک دن پہلے گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا میں نے اپنے لیے تجویز کیا تھا۔ میرا نام کشف ہے۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی میرے والدین کی طرف سے مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی۔ میں نے آزادانہ ماحول میں پرورش پائی تھی۔ میری تعلیم مکمل ہوتے ہی میری منگنی میرے خالہ زاد سے بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ عامر ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن میری خالہ بہت زیادہ امیر نہ تھیں۔ لیکن عامر کی جاب اچھی تھی۔ امید تھی کہ وہ بہت جلد کامیابیوں کی منازل طے کر لے گا۔ میں عامر کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی تھی جب ایک دن اچانک میری زندگی میں ایک خوشگوار سا حادثہ پیش آیا۔ میں اور عامر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے جب ایک بہت ہی ہینڈسم سا نوجوان عامر کے پاس آ کر رک گیا۔ عامر اس سے اٹھ کر بڑی بے تکلفی سے بغل گیر ہو کر ملا تھا۔ مجھے لگا وہ عامر کا دوست ہے۔ عامر نے میرا تعارف بھی اس اجنبی سے ایک منگیتر کی حیثیت سے کروایا تھا۔ شامیر عامر کا دوست بھی تھا اور جس کمپنی میں عامر کام کرتا تھا اس کے مالک کا اکلوتا بیٹا بھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی، پھر اس کی دولت دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں بے حد حسین لڑکی تھی، ایسی کہ جسے دیکھ کر لوگ پلٹ کر دیکھنا بھول جائیں، اس لیے حسن پرست بھی تھی۔ مجھے خوبصورت نوجوان بہت جلد متاثر کرتے تھے اور شامیر تو دولت مند بھی تھا، اور جن ستائشی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا میرے حسن کا وہ بھی اسیر نظر آ رہا تھا۔ بات وہ عامر سے کر رہا تھا، اس کی نظریں مجھے پر تھیں۔ پھر عامر سے کہنے لگا، تم لائف پارٹنر کے معاملے میں خوش نصیب ہو عامر، لیکن میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ہمسفر کے معاملے میں شاید عامر سے زیادہ خوش نصیب نہیں تھی۔ مجھے شامیر پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا۔ مجھے عامر شامیر کے مقابلے میں ہیٹ سا لگنے لگا تھا۔ نہ وہ شامیر سے زیادہ ہینڈسم تھا اور نہ ہی دولت مند۔ میں گھر آ کر اندر سے بے چین تھی۔ مجھے لگا شاید میں نے عامر سے منگنی کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عامر بہت کوشش بھی کر لے لیکن 1 لاکھ سے اوپر نہیں کما سکے گا۔ اس بات کا ذکر میں اپنی چھوٹی بہن سے بڑی نخوت سے کر دیتی تھی۔ وہ کہتی، آپا ایسا کیوں کہتی ہیں؟ عامر بھائی بہت محنتی ہیں، پھر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میں غرور سے چوڑ لہجے میں کہتی، مجھے تو نہ جانے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں۔ مجھے اب عامر سے رشتہ ہو جانے کا کلک سا رہنے لگا تھا، لیکن اس بات پر پچھتاوا مجھے اس وقت ہوا جب میری دوسری ملاقات مال میں شامیر سے دوبارہ ہوئی۔ وہ شاپنگ کر رہا تھا اور میں بھی اسی ارادے سے مال کی ایک شاپ پر کھڑی اپنے لیے شرٹس دیکھ رہی تھی جب کسی کی پکار پر میں پلٹی تھی۔ شامیر میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ رسمی سی سلام دعا کے بعد وہ مجھے اصرار کر کے اپنے ساتھ مال کے ٹاپ فلور پر بنے کیفیٹیریا لے گیا۔ باتوں باتوں میں مجھ سے کہنے لگا، آپ اتنی خوبصورت اور حسین ہیں، آپ کو عامر میں خوبی کیا نظر آئی؟ میں ایک ادا سے ہنسنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ کے لیے تو کوئی مجھ جیسا ہینڈسم لڑکا ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال پہلی ملاقات میں میری شامیر سے اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی۔ اب ہم فون پر باتیں کرنے لگے، باہر ملاقاتیں کرنے لگے تھے۔ میں شامیر کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی کہ اچانک ایک دن میری ماں نے مجھے ایسی خبر سنائی۔ میری سوجھ بوجھ ہی گم ہو گئی۔ میری شادی عامر کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے ایک نیا کرب بن گئی تھی۔ میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے شامیر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میری اس بات نے گویا گھر پر ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ میرے والدین نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ عامر سے تمہاری منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی، اس لیے شادی بھی اسی سے کرنی پڑے گی۔
میں نے بہت انکار کیا، لیکن میرے والد بھی بضد تھے۔ کہنے لگے، ساری برادری جانتی ہے، ہم جب زبان دے دیں تو کبھی نہیں پھرتے۔ لیکن جب یہ خبر میں نے شامیر کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن جو مشورہ اس نے مجھے دیا، میں سن کر کچھ ثانیے تو بول ہی نہیں پائی تھی۔ کہنے لگا، تم گھر سے بھاگ جاؤ، میری شادی کو بس چند دن باقی رہ گئے تھے اور میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال آنے لگا، لیکن شامیر نے کہا، میں اسے نہ ملی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ یہ سن کر تو میں بے تاب سی ہو گئی تھی۔ میں نے شامیر کی بات مان لی۔ اپنی مہندی کی رات میں مہندی کی رسم کے بعد رات 3 بجے اپنا چہرہ چھپائے میں گھر سے نکل کر بھاگ گئی، کیونکہ اگلے روز میری شادی تھی اور میں شامیر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک مقررہ جگہ پر مجھے شامیر مل گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر آیا تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ وہیں اس کے چند دوستوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہوا اور ہم ایک دوسرے کے ہو گئے۔ شامیر نے اپنے لگژری فلیٹ کا کشادہ کمرہ کسی حسین خواب کی طرح سجا رکھا تھا۔ چند دن ہمارے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت اچھے گزرے تھے۔ مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کہ میرے گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ مجھے تو بس شامیر چاہیے اور وہ مجھے مل چکا تھا۔ لیکن چند دن بعد ہی اس فلیٹ میں شامیر کے والد بڑے غصے سے آئے تھے۔ مجھے شامیر کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، تم نے اس لڑکی سے کس سے پوچھ کر نکاح کیا ہے؟ اسے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ یہ سن کر میرا رنگ فک ہو گیا تھا کہ کہیں شامیر مجھے اپنے والد کی باتوں میں آ کر چھوڑ ہی نہ دے، کیونکہ میں تو اس کی خاطر اپنی واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی۔ اس کے والد کہنے لگے، جس لڑکی کو اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں، وہ کسی مرد سے وفا نہیں نبھائے گی۔ یہ کسی کی خاطر تمہیں بھی چھوڑ دے گی۔ وہ غصے سے بس مجھ پر ہی الزامات لگا رہے تھے۔ شاید عامر انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ شامیر نے مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے والد نے کہا، اگر تم میری بات ماننے سے انکار کرو گے تو یہ سب کچھ میری کمائی کا ہے۔ اگر تم اس لڑکی کو نہیں چھوڑو گے تو اسے لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور میرے آفس بھی مت آنا۔ شامیر بھی غصے میں تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ان کے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ شامیر مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ چند دن ہم نے شامیر کے دوست کے گھر گزارے، کیونکہ اس وقت شامیر بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اس کی ساری دھن دولت اس کے باپ کے نام کی تھی۔ وہ نوکری کی تلاش میں روز مارا مارا پھرنے لگا تھا، لیکن رات کو مایوس ہی لوٹتا تھا۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ شامیر کے دوست کی بیوی مجھے دیکھتے ہی منہ کے زاویے بگاڑنے لگتی تھی۔ شامیر کے دوست کے گھر والے بھی مجھے ناپسندیدگی سے دیکھتے تھے۔ ایک بار تو شامیر کے دوست کی بیوی نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا، ان دونوں کو گھر سے باہر نکالو۔ جو لڑکی اپنی شادی کے موقع پر اپنے منگیتر کو چھوڑ کر کسی اور عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، وہ تم پر بھی اپنے حسن کا جادو چلا دے گی۔ جسے ماں باپ کی عزت کا پاس نہیں، وہ شوہر کی عزت کا کیا پاس رکھے گی؟ شامیر بھی یہ سن رہا تھا۔ میں تو یہ سن کر رونے لگی تھی۔ غصہ شامیر کو بھی یہ سن کر آ رہا تھا۔ اس کے دوست نے ہمیں ایک پسماندہ سے علاقے میں ایک صاف ستھرا گھر کرائے پر لے دیا۔ شامیر کی نوکری مناسب تنخواہ پر لگی تھی۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، لیکن سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم دونوں ہی سہولتوں کے عادی تھے، اس لیے یہاں رہنا ہم دونوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ لیکن محبت کی خاطر ہم دونوں ہی اس کڑے وقت سے گزر رہے تھے۔ بہت سی ضرورتیں میں نے کم کر دی تھیں۔ شامیر بھی بہت محنت کر رہا تھا، لیکن بامشکل ہی مہینہ اس کی تنخواہ میں گزرتا تھا۔ کبھی کبھی تو مہینے کے آخر کے دن راشن مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ اس لیے میں نے بڑی مشکل سے شامیر کو اس بات کے لیے منا لیا کہ میں بھی اس کے آفس میں جاب کر لیتی ہوں۔ شامیر نے ذرا سی پیش رفت کے بعد رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش ہو گئی اور اسی کے آفس میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ شامیر نے ہی اپنے باس سے ہی میری نوکری کے لیے سفارش کی تھی۔ باس مجھے دیکھ کر ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھنے کا انداز اس کا چند ثانیے میں ہی بدل چکا تھا۔ اس نے مجھے فوراً سے نوکری پر رکھ لیا۔ میں باس کی سیکرٹری کے طور پر کام کرتی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت باس کے آفس میں ہی گزرتا تھا۔ وہ باس اب مجھ پر مہربانیاں کرنے لگا تھا۔ میری تنخواہ بھی 1 مہینے کے اندر اندر بڑھا دی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ میرے کام سے خوش ہے، لیکن وہ تو اس کی نظروں کی بے باکیاں میں اس لیے سہ جاتی تھی۔ گھر کے اخراجات صرف شامیر کی نوکری سے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ شامیر اب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔
مجھ سے اکثر کہتا اس باس سے بہت محتاط رہنا، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ مجھے تو لگا کہ تمہیں کوئی اور جاب دے گا، لیکن اس نے تمہیں اپنی سیکرٹری بنا لیا۔ بس ایک بار میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو میں تمہیں کبھی یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن ایک دن اس باس نے مجھے کہا اس کی ایک ہوٹل میں میٹنگ ہے اور اس لیے مجھے اس کے ساتھ رات کو جانا پڑے گا۔ یہ بات جب میں نے شامیر سے کہی تو اس نے انکار کر دیا اور کہا وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ وہ کہنے لگا تم نہیں جاؤ گی اور تم نوکری بھی چھوڑ دو، کیونکہ وہ باس تم پر اچھی نظر نہیں رکھتا، اس لیے تم نوکری نہیں کرو گی۔ میں یہ سن کر شامیر سے جھگڑنے لگی کہ اس کی تنخواہ سے گزارا ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کا باس مجھے دیکھتا بھی ہے تو اسے مجبوراً برداشت کر لو، کیونکہ اس وقت ہم مجبور ہیں۔ لیکن شامیر میری بات سننے کو بھی تیار نہ تھا۔ مجھے باس کے ساتھ رات 11 بجے میٹنگ پر جانا تھا، جس کا وہ مجھے الگ سے 10,000 بونس دینے کا کہہ چکے تھے۔ میں نے بحث یہ کہہ کر ختم کر دی کہ میں نہیں جاؤں گی۔ شامیر 10 بجے تک کھانا کھا کر سو جانے کا عادی تھا اور اب بھی سو گیا تھا۔ وہ نیند کا پکا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گئی کہ اب وہ صبح ہی اٹھے گا۔ اگر میں صرف 2 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آ جاؤں تو مجھے 10,000 کا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ باس بے شک مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج تک اس نے مجھ سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔ اکثر مجھے وہ ہزاروں روپے دے دیتا تھا، لیکن بدلے میں کبھی غلط ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ اس لیے مجھے تسلی تھی کہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی کوئی اوچھی حرکت نہیں کرے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ مجھے میرے باس نہیں لینے آنا تھا۔ اس گاڑی کا ہارن سن کر میں نے گھر کے بیرون دروازے کی چابیاں لیں، گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے سوچا 2 گھنٹے کے بعد چپکے سے واپس آ جاؤں گی اور شامیر کو معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ رات میرے لیے قیامت کی رات ثابت ہوگی۔ میں گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلی تھی، لیکن میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی اگر بونس کے پیسے ہوں گے تو شامیر پر گھر کے اخراجات کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ باس مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ میں اچھی خاصی تیار ہو کر آئی تھی۔ پہلے ہم نے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہاں ان کی ایک بڑی کمپنی سے ڈیل طے ہو چکی تھی، لیکن جن لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا گیا تھا وہ اس کمپنی کا باس نہیں تھا۔ ان کا باس ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے میرے باس نے فائل ہاتھ میں دی اور کہا تم روم نمبر 4 میں جاؤ اور اس کانٹریکٹ پر سائن کروا کر آؤ۔ جیسے ہی تم واپس آؤ گی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا اور تمہیں 10 کی بجائے 20,000 کا بونس دوں گا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، ایک دستخط ہی تو کروانے ہیں۔ اس لیے میں ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ نوک کیا تو مجھے اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ یہ سن کر میں اندر چلی گئی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر سکتے کے عالم میں تھا۔ میں واپسی میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میرے باس نے میرے گھر کے پاس گاڑی کھڑی کی اور مجھے 20,000 کیش دیے۔ کہنے لگا ویل ڈن، ایسے ہی کام کیا کرو تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنے باس کو تعصب سے دیکھا تھا اور گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو میرے باس نے ایک کمینگی سی ہنسی ہنستے ہوئے زبردستی سے وہ پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تھی کہ میرے لیے ایک اور طوفان سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہوٹل والا شخص میرے گھر پر میرے شوہر کے ساتھ موجود تھا۔ اس ہوٹل کے کمرے میں جیسے ہی میں داخل ہوئی تھی میرے سامنے میرا سسر کھڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ششدر سی رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا جس کمپنی سے میرے باس نے ڈیل کی ہے وہ میرے سسر کی ہوگی، ورنہ کبھی اس کمرے میں نہ آتی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کہنے لگا تم آئی ہو میرا دل بہلانے کو، مجھ سے کانٹریکٹ سائن کروانے؟ یہ سن کر تو میں بدحواسی ہو گئی۔ یہ تو میں کسی کے لیے بھی سوچ نہیں سکتی تھی جو میرا سسر کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور میرے ہاتھ سے فائل چھین کر اس پر سائن کر دیے اور فائل مجھے پکڑا دی۔ کہنے لگا تم جیسی آوارہ لڑکیاں کبھی کسی کے گھر کی عزت بننے کے قابل نہیں ہوتیں۔ شامیر ہی تمہارے لیے ساری دھن دولت کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ تنگی برداشت کرنے چلا گیا۔ یہ ہے میری پاکیزہ تربیت، اور ایک تم ہو شادی سے ایک دن پہلے بھاگ جانے والی لڑکی جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس نہ تھا۔ چلو محبت کی خاطر ماں باپ کی عزت کا جنازہ پڑھ ہی لیا تھا تو شوہر کی عزت تو رکھ لیتی، لیکن نہیں، تم جیسی لڑکیاں پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ تم نے عامر کو شاہمیر کے لیے اس لیے چھوڑا کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ تھا
اور اب اس کمرے میں میرے پاس اس لیے آئی ہو کہ تمہیں پیسہ چاہیے۔ میرے بیٹے کی عزت اور غیرت پر لالچ کا تماچا مارنے کے کتنے پیسے ملیں گے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں بنا کسی گناہ کے وہ دے دوں گا۔ مجھے لگا میں زمین کے اندر دھس چکی ہوں۔ میرا مقصد برا نہیں تھا، نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ سائن کروانے کے لیے مجھے اپنی عزت کا سودا کرنا ہے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ مجھے پیسوں کا لالچ تھا۔ میں اپنے سسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میں سچ سے ناواقف تھی۔ خدارا وہ شامیر سے کچھ نہ کہیں، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں جب کمرے سے باہر آئی تو میرا باس سمجھا کہ میں نے اپنا کام کروا لیا ہے۔ وہ خوش ہونے لگا۔ فائل میرے ہاتھ سے لی۔ مجھے پورے راستے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں میرا سسر شامیر سے کچھ کہہ نہ دے، لیکن جب میں گھر پہنچی میرا سسر وہیں موجود تھا۔ شامیر مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں سمجھ گئی تھی میرے سسر نے اسے ساری بات بتا دی ہے۔ میں نے شامیر سے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب ہی کھولے تھے کہ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں طلاق دی۔ وہ مجھے موت کی سزا سنا کر چلا گیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے طلاق دے کر اپنے باپ کے ساتھ جا چکا تھا اور میں بے جان وجود لیے اس گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ میرا قصور کیا تھا؟ محبت کرنا؟ نہیں۔ شاید لالچ میں آ جانا؟ نہیں، شاید گھر سے بھاگ جانا۔ میرے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ میں وہیں صحن میں بیٹھی رونے لگی۔ میں نے خود ہی اپنے آشیانے کو آگ لگائی تھی۔ کاش کہ وقت چند گھنٹے پیچھے لوٹ کر پلٹ جائے۔ کاش کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں 2 دن کا فاقہ بھی کاٹ لوں گی۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ شامیر، تم نے تو مجھے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں ساری بات عورت پر آتی ہے۔ گھر کے دروازے عورت پر ہی بند ہوتے ہیں۔ مرد جب چاہے اپنی غلطی کی معافی مانگ کر اپنے گھر چلا جائے، اسے کوئی الزام نہیں دیتا۔ 2 دن میں اس گھر میں بھوکی پیاسی بس روتی رہی، لیکن تیسرے دن مجھے مالک مکان نے کہا، یا تو اس مہینے کا کرایہ دو ورنہ گھر خالی کر دو۔ میرے پاس وہی 20,000 رکھے تھے جس کے حصول نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بے قصور ہو کر بھی بد کردار ہو چکی تھی شامیر کی نظر میں۔ میں نے پیسے اسے دیے اور گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن میرا رخ ایک دربار کی جانب تھا۔ میں اس دربار کی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں کوئی خالی کشکول نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ مجھے بھیک دینے لگے تھے۔ میں چپ چاپ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی رہتی۔ کبھی کوئی کچھ کھانے کو دے جاتا تو میں کھا لیتی، لیکن مجھے اب زندگی کی کسی شے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چند ماہ میں میرے کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے، میلے کچیلے ہو گئے تھے۔ میرا حسن مٹی پر بیٹھنے سے مان پڑ چکا تھا، جس پر مجھے کبھی بڑا ناز ہوا کرتا تھا۔ ایک بار میں یوں ہی گمسم بیٹھی تھی، ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور میرے کشکول میں کئی 100 کے نوٹ رکھ دیے۔ میرے کشکول میں صرف سکے ہی رکھے رہتے تھے یا 10 کے نوٹ، اس لیے 100 کے نوٹ دیکھ کر میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو میں دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ عامر تھا اور اس کے ساتھ میری چھوٹی بہن تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی دیکھ کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میری بہن میرے پاس اسی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے پہچان لے، لیکن وہ مجھے پہچان چکی تھی۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی، آپا، یہ تم ہو؟ تم مجھے اس حال میں ملو گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپا، تم نے اچھا نہیں کیا، کاش کہ تم اس وقت نہ بھاگتی۔ تمہاری گمشدگی کا جب پتہ چلا تو ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ رات کو ابا کی خواہش پر ہی میری عامر سے شادی کر دی گئی۔ لوگوں نے ہمیں بہت ذلیل کیا آپا۔ ابا چند دن میں اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ سن کر تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا باپ مر چکا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنے باپ کو جان سے مار ڈالا۔ میری بہن کہنے لگی، امی آپ کو بہت بد دعائیں دیتی ہیں، کہتی تھیں جیسے امبر نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، خدا کرے وہ بھی برباد ہو جائے، کسی کو منہ نہ دکھا سکے۔ یہ سن کر تو جیسے میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میری بہن کہنے لگی، آپا، آپ کو کیا ملا جس کی خاطر آپ نے ماں باپ کی عزت کا نہیں سوچا؟ وہ دوسری بیوی بھی لے آیا، اور عامر کا اب اپنا آفس ہے، وہ لاکھوں میں کماتا ہے آپا۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر عامر سے شادی کر لی تھی۔ ایسی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو گھر سے بھاگ جائے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو،
میں نے پیسوں کی لالچ میں شاہ میر سے محبت کی تھی، لیکن مجھے دولت کے ساتھ ساتھ عزت بھی نہیں ملی۔ میں سوچ رہی تھی میری بربادی کی وجہ کیا ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کیوں آباد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کی آہیں، سسکیاں اور بد دعائیں ہوتی ہیں، اور ایسی لڑکی کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ میں روتے ہوئے اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ میری بہن جا چکی تھی۔ مجھے لگا مجھے جو سزا ملی وہ کم تھی۔ مجھ جیسی لڑکی کی سزا بہت بڑی ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک لنگڑے فقیر سے شادی کر لی جو عمر میں 60 سال کا تھا، ایک ٹانگ لگڑا کر چلتا تھا، جس کی رنگت سانولی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ میری سزا شاید یہ بھی کم ہے۔ کاش کہ میں بھاگنے سے پہلے یہ سب باتیں سوچ لیتی جو اب سوچ رہی ہوں۔